السلام علیکم دوستو، آج سے قریب 4500 سال پہلے مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج تک کے دن تک لوگوں کو چونکا کر رکھے ہوئے ہے۔ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا 147 میٹر تک بنا، انسانوں کی طرف سے 4000 سال پہلے بنائی گئی اکلوتی چیز تھی جو اتنے بھاری بھرکم پتھر استعمال ہوئے گئے تھے، اور اس کا کل وزن 6 ملین ٹنز بتایا جاتا ہے۔ آج اگر آپ سے آج کی بلند عمارت برج خلیفہ سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو اس کا وزن 5 لاکھ ٹن زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز یہ ہے کہ اسے بنایا کیسے گیا، مطلب ہاؤ اٹ واز بلڈ، کیونکہ اس وقت لوگوں کے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں تھے جیسا کہ کرینز اور بہت سی آج کل جو ہم بڑی بڑی ٹیکنالوجیز دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک اور بات ہے تو ان کے پاس ویلز، پہیے تک بھی نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے ایک ایسا مانومنٹس بنایا جو آج کے دن تک کھڑا ہے۔ اور ذرا سوچ کر دیکھیے، 4000 سال تک کوئی بلڈنگ بنی رہے، اتنی جلتی ہوئی گرمی میں طوفان آئے، بارش ہے، ویدرنگ کنڈیشنز تبدیل ہوں، دنیا میں ایسی کوئی پرانی چیز نہیں جو آج تک سروائیو کر پائی ہو۔ تو آخر کیسے ہو پایا یہ سب آئیے انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں جتنا پیچھے چلے جاتے جائیں تو چیزوں کے بارے میں ایگزیکٹ معلوم کرنا کافی حد تک مشکل ہوتا جاتا ہے۔ صحیح حقیقت معلوم کرنا ایویڈنس کے ساتھ کہ ہوا کیا تھا، کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ اس بات کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا سال 2560 BC میں فیروز کی طرف سے بنایا گیا تھا۔ اینشنٹ ٹائم میں راجاؤں مہاراجوں کو فیروز کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ ایجپٹ میں فیروز خوفو کی اگر خصوصاً بات کی جائے تو ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اتنا جانتے ہیں کہ یہ 4th ڈائنیسٹی کے راجا تھے، کنگڈم کے راجا تھے۔ ان کے دور حکومت پر بھی بحث ہوتی ہے ہسٹورینز کی طرف سے۔ کچھ ان کی دور خلافت 23 سال، کچھ 34 سال یا کچھ 63 سال تک بتاتے ہیں۔ یہ پیرامڈز نیل ندی کے ساتھ لوکیٹڈ ہیں ویسٹ کی طرف، اور اگر آپ فوٹوز اور ویڈیوز اور مزید دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کوئی ایک اکلوتا پیرامڈ نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 اور بھی پیرامڈ بنائے گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے سب سے اونچا دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے۔ اس سے چھوٹا کنگڈم آف خافرے جو کہ 2nd لارجسٹ پیرامڈ ہے ایجپٹ میں، اور اس کے علاوہ جسے کہا جاتا ہے کہ خافرے کے بیٹے نے بنوایا تھا۔ اس کے بعد تیسرا اور سب سے چھوٹا پیرامڈ آف منکورا بنایا جاتا ہے۔ اس کو خافرے کے بیٹے نے بنایا، منکورا نے بنوایا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہیں، ٹوٹل جو بتائے گئے ہیں وہ ٹوٹل 180 ہیں پیرامڈ، جو کہ الگ الگ شیپس اور سائزز میں ہیں۔ ان میں سے کچھ ویدرنگز کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، اور اگر سب سے اچھی کنڈیشن میں موجود ہیں جو وہ یہی 3 پیرامڈز ہیں جو کہ پریزروڈ ہیں، اسپیشلی دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ کیا وجہ تھی آخر ان کو بنانے کے پیچھے؟ انہیں ایک مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا، ایک قسم کے ٹوم ٹائپ۔ ان کے فیروز کو انہی پیرامڈز کے اندر دفنایا گیا ہے۔ اصل کہانی اس کی یہ ہے کہ اینشنٹ ایجپٹین ٹائم آفٹر لائف میں یقین رکھتے تھے، جیسے ہندو موت کے بعد دوبارہ جنم میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہماری روح انڈر ورلڈ میں چلی جاتی ہے، جہاں پر خدا ہماری روح کو جج کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے نیک کام کیے ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں آفٹر لائف میں بھی۔ جب یہ فیروز زندہ ہوتے تھے تو اپنے لیے بہت زیادہ ٹولز بنواتے تھے اسی قسم کی۔ اس کے علاوہ بہت سارا کھانا، جیولری، فرنیچر، کپڑے اپنے ساتھ اس پیرامڈ کے اندر رکھتے تھے کہ یہ سب آفٹر لائف میں کام آئیں گے۔ تو مرنے کے بعد ان کی ڈیڈ باڈیز کو ممیفائی کیا جاتا تھا، جو کہ آپ نے بہت ساری موویز میں دیکھا بھی ہوگا کہ ان کو پھر بعد میں ان کو ایک ووڈن کیف میں دفنا کر رکھ دیا جاتا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا
کہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اسی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ تو اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ اصل میں ان کے جیسے اور بھی کئی پیرامڈس ہمیں کچھ ملے ہیں، جن میں کچھ رسم الخط یا جن کو ہم اسکرپٹ ٹائپ کہہ سکتے ہیں ملے ہیں۔ اس طرح کے کئی سارے کیفے میں مختلف قسم کے ٹیکسٹ لکھے ہوئے تھے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اسی لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرا، باقی جو پیرامڈ سوڈان اور ایجپٹ میں ملے ہیں وہ بھی انہی ٹوم کی طرح ہیں، کیونکہ اسپیشلی دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر انہی باتوں کا کوئی ایویڈنس جبکہ نہیں ملا، تو لوگ اس کے لیے الٹرنیٹیو تھیوریز بناتے ہیں جو کہ کنسپیرسی تھیوری جنم لیتی ہیں۔ اسی طرح اس دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے اندر جب آرکیالوجسٹ کی طرف سے ریسرچ کیا گیا تو انہیں 3 ریلکس ملے، جن میں ہوک، ووڈن فریگمنٹس اور بالز ایک خالی تابوت میں ملے۔ یہ تابوت مانا جاتا ہے خوفو کا تھا، اور باقی جو خزانہ اور جیولری تھی وہ عظیم کیا جاتا ہے کہ جیسے جیسے وقت بیتتا گیا تو شاید کسی نے لوٹ لیا ہو۔ جو لوگ اس بات سے ڈس ایگری کرتے ہیں وہ اس کے متعلق الٹرنیٹیو بڑی عجیب و غریب تھیوریز یا بڑی پاپولر تھیوریز جو ہے وہ سناتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیرامڈ ایک قسم کا پاور پلانٹ تھا جو کہ بجلی جنریٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا۔ جو اس میں مانتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ایجپشین لوگ ٹیکنالوجی میں بڑے ایڈوانس تھے، وہ پہلے سے ہی بجلی بنانا سیکھ چکے تھے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ان کے پرانے آرٹ ورکس دکھائے جاتے ہیں۔ ان کو پرانے ٹیمپلز پر کچھ اس طرح کے آرٹ ورکس بنائے ہوئے ملے ہیں۔ کچھ لوگ دیکھ کر کنکلیوڈ کرتے ہیں انہوں نے یہاں پر ایک لائٹ بلب بنا رکھا ہے جو آپ کو ہمیں اسکرین پر دکھائی دے رہا ہوگا۔ ایسی کنسپیرسی تھیوری تب بنائی جاتی ہیں جب ان چیزوں کے متعلق کو لے کر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، اور کبھی کبھار تھیوریز اتنی عجیب و غریب ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی لاجیکل سینس نہیں ہوتا۔ اگر لائٹ بلب صحیح میں ہوتا تو آج تک اس کا ایویڈنس کیوں نہیں ملا؟ ایک سوال۔ اور تصویروں میں موجود جو آرٹس ہیں اصل میں وہ تو ایجپشین میتھولوجی کو دکھاتا ہے۔ دوسری ایک جو پاپولر تھیوری بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اناج کو سٹور کرنے کے لیے جنریز ہاؤس تھا۔ اس کو پرپوز کیا تھا ایک امریکن بین کارسن 1998 میں۔ ان کے مطابق یہ ان کی پرسنل تھیوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو جیزس کرائسٹ کے فادر نے بنایا تھا۔ تو دوستو آپ نے دیکھا دوسری بڑی وجہ کنسپیرسی تھیوریز بنانے کی وہ ہے ریلیجیس اپلیزمنٹ، جو کہ مختلف سیاستدان کرتے ہیں اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے۔ لیکن آج کے وقت میں سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، ہم سب ان کو مقبرے کے طور پر ہی بنایا گیا تھا۔ اس وقت کے لوگوں کا خیال تھا کہ ہم جتنا اچھا کھانا اور سامان اندر رکھیں گے تو اتنی ہی زیادہ اچھی زندگی گزرے گی ہمارے راجا کی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہیں بنایا کیسے گیا، ہاؤ اٹ واز بلڈ، کیونکہ آج تک یہی سب سے مسٹیریس چیز ہے، کیسے اس وقت کے لوگوں نے اسے اتنے بڑے بڑے پتھروں سے بنایا۔ کیونکہ آپ میں یہ جانتے ہیں کہ اس وقت اتنے پتھروں کو اٹھانا جو کہ خود اتنے بھاری بھرکم ہو، ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان پتھروں کا خود وزن 2.5 ٹن سے لے کر 80 ٹن کے درمیان تھا۔ ہر ایک پتھر اتنی باریکی سے کاٹا گیا تھا، اور پھر ان پتھروں کو ایک ایک کر کے اوپر لگا کر کیسے رکھا گیا جب یہ لوگ پہیوں کا بھی استعمال نہیں کر رہے تھے۔ اور سب سے چونکا دینے والا تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب 20 سالوں کے اندر کر کے دکھایا۔ ہاں دوستو، 20 سال ہی ٹائم سپین بتایا جاتا ہے اس کے بارے میں۔ اس کے بارے میں اور بھی کئی ساری تھیوریز ہیں، مگر ہم اس بار کنسپیرسی تھیوریز کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان تھیوریز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے مسکنسیپشن کو سمجھتے ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے ان پیرامڈ کو لے کر۔ کئی فلموں میں دکھایا جاتا ہے کہ غلاموں کو استعمال میں لا کر یہ کام کیا گیا ہے۔ اس طرح 5ویں صدی میں گریک ہسٹورین ہیروڈوٹس نے سب سے پہلے اس تھیوری کو پرپوزڈ کیا تھا کہ غلاموں کو استعمال کر کے پیرامڈس کو بنایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کو بنانے کے لیے ہائیلی سکلڈ لوگوں کی ضرورت تھی جن کو بھوکا رکھ کر مارا پیٹا نہیں جا سکتا تھا، بلکہ انہیں اچھے سے کھانا کھلایا جاتا تھا،
اس کے علاوہ یہ لوگ شہروں میں رہتے تھے اور انہیں الگ الگ لوگوں سے سپورٹ بھی ملتی تھی، جیسا کہ اگر کسان کبھی کبھی کام کھیتی نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ان کی مدد کو آ جایا کرتے تھے۔ دراصل اصل مین یہ تھا کہ پورا ملک اس پروجیکٹ کے اندر کافی یونائٹڈ تھا، وہ اپنے راجا کو بہت مانتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو 30,000 ورکر اس کنسٹرکشن میں لگے جنہوں نے 10 گھنٹے کام کیا اس کے اوپر۔ کنسٹرکشن میٹیریل کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 5.5 ملین ٹنز لائم سٹون، 8,000 ٹنز گرینائٹ اور 5 لاکھ مارٹر کا استعمال کیا گیا۔ یہ سارا میٹیریل صدرن ویسٹ ایجپشن سے تقریباً 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ان پتھروں کو کاٹا کیسے جاتا تھا؟ اس وقت کے مشہور اوزاروں میں جو گمان کیا جاتا ہے وہ یہی کاپر تھا، اور شاید ہی انہوں نے کاپر کو ہی استعمال کیا ہو کاٹنے کے لیے، اور جو سب سے سخت پتھر ہے جو گرینائٹ ہے اس کو کاٹنے کے لیے شاید انہوں نے ڈولرائٹ کا استعمال کیا ہو۔ کچھ ان کے طریقے بڑے زبردست تھے، ان میں سے وہ اکثر لوگ جو کہ کریکس کو ڈھونڈ لیتے تھے وہ ان میں لکڑی کے باکس ڈال دیتے تھے، اور جو کہ پانی کے اندر پہلے سے سوکس کیے ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ پتھر پانی کو ابزارب کرتے اور پھر ٹوٹ جاتا، پتھر اسے ابزارب کرنے کے بعد ٹوٹ جاتا، سب سے بڑا سوال آپ کی طرف آتے ہیں کہ ان پتھروں کو موو کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک یہ تھیوری ہے کہ اتنی دور سے پتھروں کو لانے کے لیے رافٹ بنائے تھے جو کہ ندی پر تیرتی تھی، جب وہ قریب آ جاتی تھی تو ایک کے اوپر ایک پتھر رکھنے کے لیے سلیجز کا بھی استعمال کیا جاتا۔ 2014 میں ریسنٹلی ایک تھیوری کا پتہ چلا، جب ریسرچرز کی طرف سے اسٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ پینٹنگ ہے ایک جو کہ ٹوم پر بنائی گئی تھی۔ یہ ٹوم 19 BC کا ہے۔ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اسٹیچو ٹائپ، اور اس کو گھسیٹ کے آگے لے جا رہے ہیں، اور ایک آدمی آگے کھڑا ہے جو کہ آگے مٹی کے اوپر پانی ڈال رہا ہے۔ تو آگے باقی جو لوگ ہیں 170 کے قریب وہ رسیوں کو کھینچ کر گھسیٹ کر آگے لے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈینیل بون کے ریسرچرز کی طرف سے ریسرچ کی گئی کہ مٹی میں پانی ڈالنے سے فرکشن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے، اور اس کی ریشو تقریباً 5 سے 3 کے درمیان ہوتی ہے۔ 2015 میں انگلش اور فرینچ ٹیموں نے 4000 سال پرانے ایک ووڈن ریمپ کو دریافت کیا۔ ریسرچرز نے بتایا یہ ایک سلوپ قسم کا ہے ریمپ، تو بعد میں انہوں نے لکڑیوں کے ڈنڈے گاڑے ہوئیں گے تاکہ گھسیٹنا آسان ہو جائے۔ اسی لیے آج تک یہ چیز اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے۔ یہ ساری تھیوریز تو ٹھیک ہو سکتی ہیں شاید، مگر کوئی بھی 100% اس چیز کو ثابت نہیں کرتی، کیونکہ ہم آج یہ جانتے ہیں کہ نچلے لیئرز کو مورٹر کے بغیر بنایا گیا تھا، اور اوپر میں مورٹر ضروری ایڈ کیا گیا ہوگا، جس کی وجہ سے سٹیبیلٹی بڑھتی ہے۔ اگر مورٹر ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے سٹیبیلٹی بڑھے گی، اور اسی کی وجہ ہے کہ کئی سال ہو گئے زلزلے آئے ہیں، سیلاب آئے ہیں، مگر یہ آج بھی قائم و دائم ہے۔ اس کے اوپر جو لائم سٹون ہے، جب شروع میں یہ بنایا گیا تھا تو تب جب لائٹ پڑتی تھی اس کے اوپر تو وہ گلو کرتا تھا سورج کی روشنی کی وجہ سے، مگر گردش ایام کے بعد، اتنے ویدرنگ کنڈیشن، ہارش کنڈیشن کے بعد آج جو ہے اس کا وہ گلو تو نہیں ہے۔ اگر کنسٹرکشن سے نکل کر ان کے ڈیزائن کی طرف آئیں تو یہ بھی کافی فیسینیٹنگ چیز ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان پیرامڈز کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں سائڈ بالکل درست ہی ڈائریکشن میں دی گئی، مطلب ساؤتھ، ویسٹ، نارتھ، ایسٹ، اس طرح کی، اور ان میں چھوٹے سے چھوٹے ایرر کو بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے جو کہ 1/15 یا 1 ڈگری کا ہے۔ اتنا ایکوریٹ ہونے کے لیے بھی کافی تھیوریز بتائی جاتی ہیں، کیونکہ اس سمے میں یا اس وقت میں کوئی ایسی ہمارے پاس چیزیں نہیں تھیں کہ ہم اتنا ایکوریسی لا سکیں۔ اسی طرح ایک تھیوری ہے آٹم ایکوینکس کی، جب زمین کا ٹلٹ اس طرح سے
ہو جائے کہ دن اور رات ایگزیکٹلی ایکول ہو جائے، تو ایسٹ اور ویسٹ آپس میں واقعی دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، ویڈیو میں بھی دکھایا گیا ہے، تو ایرر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا بتایا گیا ہے 1 ڈگری کا۔ دوسری تھیوری یہاں پر بتائی جاتی ہے کانسٹلیشن کو لے کر، جو کہ اس طرح بیان کی جاتی ہے جو آسمان میں ستارے ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے اسے بنایا ہوگا۔ 1989 میں رابرٹ باول نے اپنی ایک اورین کوریلیشن تھیوری میں بتایا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تینوں پیرامڈ اورین بیلٹ کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ اسی طرح 1999 میں جب ریسرچرز کی طرف سے ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اورین کوریلیشن کے جو حساب لگائے گئے تھے وہ درست نہیں ہیں، اس طرح کوئی بھی اورین کوریلیشن کے مطابق الائن نہیں کیے ہوئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایلینز نے بنایا ہے، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے یہ انسانوں نے بنایا ہو جس میں اتنا سا بھی ایرر نہ ہو۔ یہ میں نہیں مانتا، میرے نزدیک یہ کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے، اور یہ سائنٹیفک اپروچز کے بھی خلاف ہے، اور صرف اسی بات کا اور ایک بات کا بس شارٹ کٹ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے پاس سلیوشن نہ ہو تو آپ اسی طرح کی کانسپیرسی تھیوری پر ہی یقین کرتے ہیں۔ تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔